دولت اکٹھی کرنے سے منع فرمایا۔ ایک شخص گزر رہا تھا تو بڑی تیزی سے گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا دیکھو کتنا چست ہے، کاش یہ چستی دین کے لیے ہوتی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اگر یہ ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے روزی کمانے تو پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں ذرا دوسروں سے دولت زیادہ جمع کر لوں تو پھر فرمایا یہ شیطان کے راستے میں، یہ پھر دین کے راستے میں۔ وہ جو تفاخر ہے نا ہمارے ہاں دوڑ لگی ہوئی ہے دولت ہی دولت، اس لالچ کو پسند نہیں کیا۔ یہ طمع ہے، یہ دوڑ ہے، یہ انسانی خواہشات کا وہ سمندر ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا، یہ وہ طلب ہے جو کبھی پوری، یہ وہ نشہ ہے جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک نے مثال دی، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے دنیا کی طلب نے، مال کی طلب میں تم اتنے غافل ہو گئے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے، پیسے لینے جا رہے تھے رستے میں مر گئے، دولت اکٹھی کرنے جا رہے تھے کہ راہ میں وقت آ گیا، حتی زرتم المقابر، اتنا تمہیں گمراہ کر دیا، اتنا تمہیں غافل کر دیا دولت جمع کرنے کے لالچ نے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ آخری وقت آیا ہے لیکن ابھی تک دولت کی ہوس ختم نہیں ہوئی۔ آپ یقین کریں لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے لوگ بیچارے اس پیسے کو دیکھ بھی نہیں سکے ساری زندگی، وہ بینکوں میں پڑا تھا اور بینکوں میں ہی پڑا رہ گیا، اس کو دیکھ نہیں پائے۔ اتنی جائیدادیں جمع کرنی تھی، ان جائیدادوں میں کبھی وہ وقت گزار نہ پائے۔ ان سے تو ان کے مزارے اچھے جنہوں نے کم از کم ان زمینوں میں وقت تو گزارا، وہاں رہ تو سکے وہ، لیکن دولت کا نشہ روز بروز لوگوں پہ چڑھتا جا رہا، روز بروز۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک فتنے سے اپنی امت کو آگاہ کیا، یہ فتنہ تھا، حضور نے آگاہ کیا، فرمایا اپنے دل کا جائزہ لے لو کہیں تم تو ایسے نہیں، بخاری مسلم ہے، آگاہ کیا۔ حضور فرمانے لگے انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں۔ یہ پہلے حضور کیوں یہ باتیں بتاتے تھے؟ اس لیے کہ ہم جائزہ لے لیں کہ ہمارے اندر تو نہیں یہ فتنہ۔ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی؟ فرمائے ایک اس کا دل کرتا ہے سارا زمانہ مجھے پوچھ کے چلے، میری عزت کرے، وہ سمجھتا ہے کہ اب ہر آدمی مجھ سے پہلے پوچھے۔ اور دوسرا فرمایا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دولت کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں پر اس کا وہ لالچ، وہ ہوس، وہ نشہ وہ اتر نہیں رہا، یہ تباہ کر دیتا ہے۔ یہ قیدی ہے شخص جو دولت کا پجاری ہے، یہ قیدی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نے نا رستہ بڑا کھول دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دولت مند لوگ آزاد ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ دولت مند لوگ آزاد ہیں تو قیدی ہیں۔ ان کو تو اپنوں کے رشتے ان کے ساتھ ذات کے نہیں ہوتے، جیب کے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی قدر کا اس دن پتہ چلے گا جس دن دولت سے علیحدہ ہو کے کھڑے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا ہماری قیمت کیا ہے۔ جیب کے رشتے اور ہوتے ہیں، ذات کے رشتے اور ہوتے ہیں۔ میرے عزیز جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان رستے کھولتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر کے غلام بنا لے گی۔ اسے کبھی بھی اپنا آقا، کچھ لوگوں کا دین ایمان سب کچھ معاذ اللہ دولت بن گئی، سب کچھ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ ایک درویش نے شکوہ کیا، کہتا میں دین بتاتا رہا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی، میرے ساتھ کھڑے دنیا دار کی قدر کی۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ اے دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو۔ بک بک روسن اکھیاں ویکھنا ویکھ حویلی کلی ہو۔ تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ ساری زندگی دولت کے پیچھے ہی بھاگتے رہے، تھکا دیا اس نے انسانی